السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 19۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروف ریڈنگ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں تو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرنا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جنونیت قسط نمبر 19، تحریر عریج شاہ۔ وہ اس لڑکی ماریا کو ڈھونڈ کر آخر اس تک پہنچ گیا تھا۔ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اسے پسند نہ تھا اور نہ ہی وہ یہ گھٹیا کام کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں سے دوری بنا کر رکھنا ہی اپنے لیے بہت بہتر سمجھتا تھا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی آخر اس سے شرط کیوں لگا رہی ہے۔ یہ لڑکی دکھنے میں اتنی چالاک نہیں تھی، یہ بات تو وہ پہلی ملاقات میں ہی سمجھ گیا تھا جب اس کے دوستوں نے اسے فضول میں تنگ کرنے کے لیے اس لڑکی کو اسے وش کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ لڑکی کسی سے شرط لگا کر اس سے فضول شرط میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کسی لڑکی کو کیوں بے وقوف بنا رہی تھی۔ اسے دور سے وہ لڑکی ماریا نامی لڑکی دکھائی دی۔ وہ اسے کافی بولڈ لڑکی لگی تھی۔ اس کے جذبات کے ساتھ کوئی کیا کھیلتا، یہ تو دکھنے میں ہی بہت شاطر لگ رہی تھی۔ یقیناً یہ بہت سارے لڑکوں کے جذبات کے ساتھ کھیل چکی ہوگی، اس نے اندازہ لگایا تھا۔ تو کیا اس لڑکی کے لیے وہ اس سے شرط لگا رہی تھی؟ ماریا دکھنے میں اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یقیناً وہ لڑکی خوبصورت بننے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو وہ بالکل بھی سراہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی، اس شرط کو جیتنا تھا، کیونکہ وہ اپنے ٹائیگر کو کتا کہنے کا حوصلہ خود میں بالکل نہیں پاتا تھا۔ اس نے دور سے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ وہ پرسکون سا اس کی طرف قدم بڑھاتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو اپنے موبائل میں مصروف تھی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یار، اتنا وقت لگا دیا آرڈر لانے میں، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ ویٹر لڑکی کے سامنے جوس رکھنے لگا تو لڑکی نے ایک بار پھر سے دیکھا، لیکن اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ سر، بہت معذرت، یہ رہا آپ کا آرڈر۔ وہ جوس لڑکی کے سامنے رکھ کر جانے لگا، جبکہ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور آپ میرا جوس کیوں لے رہی ہیں؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ اب تک وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے مسکرائی۔ آپ میری جگہ پر آئے ہیں مسٹر ہینڈسم، یہ میری ٹیبل ہے اور یہ آرڈر بھی میرا ہے، آپ کا نہیں۔ کیا میں غلط جگہ آ گیا ہوں؟ سوری، میں دوسرے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری کال آ گئی تو مجھے یہاں سے جانا پڑا، اور جب میں واپس آیا تو مجھے لگا کہ یہ میرا ٹیبل ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ انجوائے کریں، میں جا رہا ہوں۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ لڑکی بولنے لگی، انجوائے تو آپ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، مجھے ہینڈسم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جوس پینا کافی پسند ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی وہیں بیٹھ کر دلکشی سے مسکرا دیا، جبکہ اس کا سارا دھیان اس کی گھڑی اور ہاتھ میں پکڑے آئی فون پر تھا، جس سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ آدمی کتنا امیر ہو سکتا ہے۔ اس کے انداز پر اس نے وہاں بیٹھے ہوئے اپنی گاڑی کی چابی نکال کر سامنے رکھ دی تھی۔ پھر میرے خیال میں ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنا ٹائم برباد کرنے کے بجائے ایک خوبصورت سی ڈرائیو انجوائے کرنی چاہیے، تاکہ آپ بھی انجوائے کر سکیں اور میں بھی، شائستہ مسکراتے ہوئے بولا تو ماریا نے بے باک کہکا لگایا۔ کافی انٹرسٹنگ ہیں آپ۔ وہ جوس وہیں چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ سو گئی کیا؟ وہ کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر بولا، نہیں تو، میں تو جاگ رہی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔
اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ کیوں جاگ رہی ہو اتنی رات کو؟ ہو رہی ہے، سو جاؤ، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تو امایا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نے بولا تھا کہ آپ کی اجازت کے بنا سو نہیں سکتی، وہ بہت کم آواز میں منمنائی تو اس کا یہ انداز زریام کو اور بھی زیادہ اچھا لگا۔ میری ہر بات ماننا فرض ہے کیا تم پر؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ شوہر کا حکم ماننے والی بیوی جنت میں شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بہت معصومیت سے بولی۔ اس کا انداز زریام کو بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ تم بہت پیاری ہو امایا، ہمیشہ ایسی ہی رہنا، میری ہر بات ماننا تم پر فرض نہیں ہے، میرے لیے خود کو تھکایا مت کرو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کی شرائع رگ پر اپنے لب رکھتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی محبت سے بھرپور سرگوشیاں سنتے امایا اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی۔ وہ اس خوبصورت لمحات کی قید میں آ چکی تھی جس میں اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا۔ سو گئی، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے وہ کب سے اپنے گرد اس کا معصوم سا حصار محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے سوال کیا، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں سو گئی، وہ بول کر دوبارہ سر اس کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ اس کے جواب پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میری اجازت کے بنا؟ وہ اسے خود میں قید کرتا پوچھنے لگا۔ ہاں میں اب آپ کی اجازت کے بنا سویا کروں گی۔ بڑا ہی کوئی لاڈ بڑا ضدی انداز تھا، یقیناً اس کی بخشی قربت کا ہی اثر تھا، ورنہ وہ تو اس سے کھل کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ کی ہر بات ماننا مجھ پر فرض نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کی خاطر خود کو تھکاؤں گی نہیں۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اس کی باتیں دہرانے لگی تو کمرے میں اس کا دلکش قہقہ گونجا۔ میں نے کہا تھا تمہیں معصوم سمجھنا بے وقوفی ہے، تم بالکل بھی معصوم نہیں ہو، بہت چالاک ہو تم، بہت چالاک۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا وہ بے باکی سے اس کے بارے میں بتا رہا تھا جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا انداز چاہت سے بھرپور تھا، اس کی باہوں میں پگھلتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ہر لمحے کے ساتھ وہ اسے اپنے قریب تر کر رہا تھا۔ اس کی گردن چہرے لبوں پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتا وہ پوری طرح اسے اپنی پناہوں میں قید کر چکا تھا۔ ہمیشہ ایسی ہی رہنا، چالاک سی، اور ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ اپنے دل کی سننا، کسی کی باتوں میں مت آنا۔ مجھے لے کر کبھی بھی کوئی الٹا سیدھا خیال آئے تو سیدھا آ کر مجھ سے پوچھنا، کسی اور سے نہیں۔ تم حق رکھتی ہو مجھ پر ہر طرح کا سوال کرنے کا۔ اسے اپنے قریب کرتے وہ اسے حق دے رہا تھا، جبکہ اسے سنتے سنتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ تم سے ضروری بات کرنی تھی بیٹا، اگر تم فارغ ہو تو کیا تم سے بات کر سکتی ہوں؟ اماں اس کے کمرے میں آتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی، جو اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی ایک طرف رکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے اس طرح اجازت مانگ رہی ہیں؟ بات ہی کچھ ایسی ہے بیٹا جس میں تمہارا دھیان میری طرف ہونا ضروری ہے، اماں مسکرا کر بولی۔ ہاں ضرور بتائیے مجھے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیٹا تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ ہم تمہاری زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی شادی کے حوالے سے تم وہی فیصلہ کرو گی جو ہم کریں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں جانتی ہوں تمہیں اس فیصلے سے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہارے بابا اور تمہارے دادا پیپر سے پہلے تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی پیپرز کے بعد ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار تمہیں اس بارے میں بتا دیا جائے۔ اس کے ہاں کہنے پر وہ پرسکون تھی، اسے بتانے لگی، جبکہ دیشم کچھ بھی بول نہیں پائی۔ وہ کیا کہتی؟ اس نے ہر فیصلہ اپنے ماں باپ کو سونپ رکھا تھا،
وہ اسے پڑھنے دے رہے تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ ان کی خوشیاں چھین لینے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ صرف ہاں میں سر ہلا گئی، جبکہ اماں مسکرا کر اس کی پیشانی چوم کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنی ماں کے چہرے پر سکون دیکھ کر اسے بھی سکون ملا تھا۔ شادی، وہ بھی اتنی جلدی! اس نے تو سوچا تک نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کی شادی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو اسے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ اسے وکیل بننا تھا، اور وکیل بننے کے لیے ابھی اسے بہت محنت کرنی تھی۔ شادی تو اس کے وہم و گمان میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک اس کی شادی کر دی جائے گی، یہ خیال اسے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ تو اپنی پڑھائی کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی بھی شادی ہونی ہے، اس کی بھی باری آئے گی، یہ تو اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اتنا جلدی کیوں؟ پہلے تو سامیہ اور دیدم کی شادی ہونی تھی، تو اس کا ذکر پہلے کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن ان سے بات تو کر سکتی تھی نا، انہیں یہ بتا تو سکتی تھی کہ وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتی ہے۔ اور ویسے بھی اب تو اس کا خواب بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ اس کے خواب اس کے بہت قریب تھے۔ وہ اپنا وقت اپنے ماں باپ سے مانگ بھی سکتی تھی۔ وہ لامتناہی سوچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتانے کا سوچ رہی تھی، اور اس میں اس کی مدد صرف ایک شخص کر سکتا تھا، خدداش کاظمی۔ لیکن کیا وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ باہر بیٹھی سوال سالو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب خدداش تیزی سے اندر آتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جو سوال آپ نے مجھے 2 دن پہلے سمجھایا تھا، وہ مجھے ٹھیک سے سمجھ آ گیا تھا۔ اب مجھے اس سوال میں پھر سے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، جب اس کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ اپنی اسائنمنٹ میرے کمرے میں رکھ دو، میں رات کو کر دوں گا۔ صبح اپنے ساتھ لے جانا۔ ابھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے واپس جانا ہے، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ریشم دور تک اسے گھورتی رہی تھی۔ وہ سچ میں اسے اگنور کر رہا تھا یا صرف اسے ایسا لگ رہا تھا؟ ہاں، وہ جب بھی اس سے بات کرتا تھا تو وہ آگے سے بہت بدتمیزی سے جواب دیتی تھی، اور کبھی کبھی تو سن کر بھی نہیں بولتی تھی۔ شکر ہے وہ جواب تو دے رہا تھا اسے۔ وہ اپنا ضروری سامان لے کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ وہ اسے کہہ ہی نہ سکی کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس مسئلے کا حل بس ایک ہی حل تھا، اس کے علاوہ گھر میں کسی کی نہیں چلتی تھی۔ اسے ہر قیمت پر اس سے بات کرنی تھی۔ اسے نکاح سے مسئلہ نہ تھا، بے شک پیپر سے پہلے اس کا نکاح ہو جائے، بس رخصتی والا معاملہ کچھ وقت کے لیے ٹل جائے۔ وہ اس سے بس اتنی ہی بات کرنا چاہتی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اس کی مدد کرے گا بھی یا نہیں، لیکن ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنی اسائنمنٹ اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ یہ بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اس دن کلاس میں صرف اس کے ہی سوال صحیح ہوئے تھے، اور اب کچھ غلط کر کے وہ اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی۔ صبح وہ اپنے کمرے سے نیچے آیا تو وہ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ حرم ہر روز کی طرح بے عزتی کروا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کہیں رات کو بھول کر وہ سو نہ گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو آج کلاس میں اس کی بہت بے عزتی ہونے والی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کی اسائنمنٹ موجود تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگر وہ اس کا یہ کام نہ کرتا تو یقیناً وہ اسے اپنے دوسرے کام کے بارے میں بھی نہیں کہتی۔ اس نے خاموشی سے لا کر اسائنمنٹ اس کے سامنے رکھ دی تھی، جبکہ اماں اسے مجبور کر رہی تھی ناشتہ کرنے پر۔ وہ جوس کا گلاس لیتا،
ان سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ ناشتہ کر لے گا، لیکن اماں کو سمجھانا آسان تھوڑی تھا۔ اسے کھانے کا بار بار کہتی، وہ ساتھ ساتھ زبردستی حرم کے منہ میں بھی کھانا ٹھوس رہی تھی۔ وہ مسکرا کر حرم کو ترس بھری نگاہ سے دیکھتا، ان دونوں کو جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس وقت اسے ضروری کام پر جانا تھا۔ دیشم فی الحال تو اپنی اسائنمنٹ کو لے کر بہت پریشان تھی، لیکن اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے بات کیسے کرے گی اور کیا بات کرے گی۔ وہ تو اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کہے گی کیا، بات شروع کیسے کرے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں اپنی اسائنمنٹ چیک کر رہی تھی جو بالکل ٹھیک تھی۔ شکر تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا۔ کہیں پرانی دشمنی کی وجہ سے وہ اس کا کام نہ کرتا تو کیا وہ سچ میں ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ آج سے پہلے اس نے یہ بات کبھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن شاید ہی اس نے کبھی اسے اگنور کیا تھا یا کبھی اس سے مخاطب کیے بنا آگے بڑھ گیا تھا، لیکن آج کل ایسا کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ شاید اسی لیے وہ محسوس کر رہی تھی۔ آج کل وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کچھ کہتا تھا۔ شاید اس کی بدتمیزی کی وجہ سے وہ بے وجہ اس سے کچھ نہ کچھ کہتی تھی۔ اگر اسے زیادہ اہمیت ملتی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہ تو قصور گھر والوں کا تھا جو بیٹیوں سے زیادہ اپنے بیٹوں کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ تو اسے بہت نرمی سے بات کرتا تھا، اس کی بدتمیزی کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کبھی اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ آج اسے اپنا مطلب تھا۔ اگر اسے اپنا مطلب نہ ہوتا تو یقیناً اس بارے میں وہ کبھی سوچتی بھی نہیں، لیکن آج اسے سوچنا پڑ رہا تھا۔ اس کی یونیورسٹی آ گئی تھی۔ وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ کافی دیر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہی تو حرم کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ کیا ہوا آپو؟ آج کیا آپ یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ میرے ساتھ کالج چلیں گی؟ بہت مزہ آئے گا، میں آپ کو سموسہ چاٹ کھلاؤں گی، وہ خوشی سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی ان دونوں کو خدا حافظ کہتی تیزی سے گاڑی سے نکل گئی تھی۔ ارے ان کو کیا ہو گیا؟ حرم سوچنے لگی۔ اس کا تو میں نہیں جانتا، لیکن سموسہ چاٹ والی بات اماں کو پتہ چلے گی۔ آج اس کی چوری پکڑی تھی اور اب وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ خداش اس کی شکلوں پر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ کلاس روم میں جا رہی تھی جب سامنے ہی سر کو اسٹاف روم میں جاتے دیکھا۔ السلام علیکم سر۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آتی سلام کرتی اسے روک چکی تھی۔ یا شام کی تو صبح حسین ہو گئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سر وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میں امرود نہیں کھاتی، اور نہ ہی وہ وہاں میں امرود کھانے کے لیے گئی تھی، تو پلیز کلاس میں ایسا کچھ مت کہیے گا، میں وہاں امرود کھانے نہیں گئی تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو آپ امرود نہیں کھاتی، پھر آپ وہاں کیوں گئی تھی؟ کیا کرنے آئی تھی آپ وہاں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا دلچسپی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، اگر وہ اس سے یہ کہتی کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے وہاں آئی تھی تو وہ کیا سوچتے؟ بولے مس حرم میں انتظار کر رہا ہوں، آپ وہاں کیوں آئی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا، اس کے یہ رنگ اسے بہت حسین لگ رہے تھے۔ امرود کھانے، وہ کافی دیر کے بعد بولی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ بے فکر ہو کر اپنی کلاس میں جا سکتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔
جس پر حرم ہاں میں سر ہلاتی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، میرا دماغ خراب ہے، اگر سر خود سوچ رہے ہیں تو پھر بات کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میں امرود چوری کر کے کھانے گئی تھی، وہ خود کو کوستی کلاس روم میں چلی گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 19، جو کہ کافی لمبی تھی، آپ کو لگی ہو یا نہ لگی ہو لیکن کافی لمبی تھی۔ تو ہم ملیں گے آپ کو کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اگر میں فیس بک پہ رکھ رہی ہوں تو یہاں پر بھی میرا فرض بنتا ہے میں رکھوں۔ سٹارٹنگ کی کچھ ایپیسوڈ میں 500 اور 600 لائک آئے ہیں، لیکن اب آپ کے لائکس 200 سے بھی نیچے جا رہے ہیں، جو کہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کل کی ایپیسوڈ چاہیے تو اس والی قسط پر 300 لائک مکمل کر دیجئے گا، ورنہ ایپیسوڈ پرسوں آئے گی۔ اگر آپ لوگ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ خود سوچو کہ میں آپ کو روز ایپیسوڈ کیوں دوں۔ تو اری جب سیانی سی، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پرسوں ملے گی اگر 300 لائک مکمل نہ ہوئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔